خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ. اگر آپ نے بدلو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولے گا. اور خاص طور پہ وہ تمام پروگرام جو آپ نے اگر پریویسلی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کی گئی تمام پیشن گوئی امتیاز صاحب کی ثابت ہوئی ہیں. امتیاز صاحب کی پیشن گوئی کے مطابق جو ہے وہ پی ڈی ایم کی اسٹرینتھ سینٹ کے الیکشن میں 51-52 جو ہے ووٹس کے حوالے سے ہو جائے گی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً 43 ووٹس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جیت پائے گی یا اتنے ووٹ حاصل کر پائے گی. دلچسپ بات اب صورتحال یہ ہے کہ زرداری صاحب کے مطابق جو ہے گیلانی صاحب کو 20 ووٹ کی لیڈ سے جیتنا چاہیے تھا جو کہ وہ 5 ووٹ کی لیڈ سے جیت پائے ہیں. تو امتیاز صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ وہ کون سے جنات ہیں جنہوں نے 20 کی اسٹرینتھ کو جو ہے وہ 5 پہ کر دیا کنورٹ؟ ہوا کیا؟ نہیں، پہلے تو آپ ہمیں داد دینا کہ ہم نے کہا تھا کہ بھی گیلانی صاحب جیتیں گے اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جی پی ڈی ایم کی جو اوور آل نشستیں ہیں وہ مجموعی طور پر سینٹ میں وہ 51-52 ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 43 سے 44 ممبر ہوں گے پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی پارٹی. بالکل. تو یہ نمبر مجھے حیران کن حد تک سامنے آ گیا ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو ہے میرا خیال تھا کہ گیلانی صاحب جیت جائیں گے، لیکن خود جیسے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ وہ تو 5 ووٹ سے جیتے ہیں، اسے تو 20 ووٹ سے جیتنا چاہیے تھا. کیا یہ گپ لگا رہے تھے زرداری صاحب؟ میرا خیال نہیں لگا رہے تھے. تحریک انصاف کے واقعی 20-25 جو ایم این اے ہیں وہ باغی ہو گئے ہیں. اچھا. وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. تو کہاں گئے؟ وہ کسی وقت بھی چھوڑ دیں گے. اچھا، اوکے. وہ تنگ آ گئے اس لیے کہ ان کے حلقوں میں کام نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ نہ کوئی وزیر ملتا ہے، نہ انہیں کوئی ترقی کا منصوبہ ملتا ہے، نہ ان کے حلقوں کے کام ہوتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کیا ہوتی ہے. اس میں آپ کو لوگ پکڑتے ہیں، میرے بیٹے کا تبادلہ کرا دو، میرے بیٹے کی نوکری کرا دو، ہمیں ڈسپینسری چاہیے، آپ نے اسکول کا وعدہ کیا تھا اسکول نہیں بنا. یہ لوگ پکڑتے ہیں تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ گالی پڑ رہی ہو رہی ہے. لہذا اوپر سے تحریک انصاف کی جو تھی وہ ویو ختم ہو گئی جو بنی تھی یا بنائی گئی تھی. تو اب وہ انہیں اپنا مستقبل پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نظر نہیں آتا. اچھا. لہذا اس پہ کیا ہوا کہ وہ مسلم لیگ نواز کے پاس بھی گئے، وہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس بھی گئے. اس میں بڑی گیم زرداری صاحب نے کھیلی. تو ان میں سے کچھ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ چاہتے تھے، ان میں بہت سے پی ایم ایل این کا ٹکٹ چاہتے تھے، لیکن وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ خود پارٹیوں کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ کس کس کو دلائیں یقین. تو لہذا یہ ہوا کہ وہ واقعی 20 ووٹ سے جیتتے ہیں. ٹھیک ہے. گیلانی صاحب. لیکن کیا ہوا کہ پھر ہماری جو فرسٹ لیڈی ہیں محترمہ، جو بڑی پیر ہیں اور بڑی پہنچی بھی بزرگ ہیں، ان کے جنات لیٹ ہو گئے. اچھا. اگر جنات لیٹ نہ ہوتے تو گیلانی صاحب ہار جاتے. اچھا. جنات سوئے ہوئے تھے، انہیں آخری وقت میں ہوش آیا کہ یہ تو معاملہ بالکل بگڑ گیا ہے، تو جنات پھر ایکٹیو ہوئے. اچھا. رات گئے ایکٹیو ہوئے. اور پھر وہ جو جیت 20 ووٹوں سے ہونی تھی وہ 5 تک آ گئی. اچھا. اب اس میں آپ اسے نہ کاؤنٹ کریں کہ 7 ووٹ کینسل ہوئے، اس میں 3 ووٹ تو پیپلز پارٹی کے کینسل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور 4 ووٹ جن کے کینسل ہوئے ہیں اس میں معلوم ہے کون کون ہے؟ پلیز بتائیے. ایک تو وہ آفریدی صاحب ہے جنہوں نے دستخط فرمائے جیسے چیک کاٹ رہے ہیں. اس میں عمران خان بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی جو انوائرمنٹ کی منسٹر ہیں، ہاں جی بالکل، کیا نام ہے ان کا، خاتون جو ہے انہوں نے بتایا نکل کے، اس نے دیکھا کہ خان صاحب تو اس طرح کر رہے ہیں، اس نے بھی ویسے کر دیا. اچھا حیرت کی بات ہے خان صاحب کو باقی جو جن کے کینسل ہوئے سگنیچر ان کو اندازہ نہیں تھا سگنیچر نہیں کرنا ہے، انہیں کسی نے گمراہ کیا وہاں بیٹھے ہوئے نے. اچھا. خود ابھی میں سن رہا تھا لیاقت جو ہمارے پرانے اینکر ہیں انہوں نے بھی اس پہ جو ہے نا وہ ٹھیک کا نشان لگا دیا. اچھا. حالانکہ وہ نمبر لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک. تو 4 ووٹ تو ان کے ایسے ضائع ہو گئے. 3 ووٹ پیپلز پارٹی کے بھی ضائع ہو گئے. تو یہ ذرا سمجھے نا کینسل آؤٹ ہو گئے. ٹھیک. لیکن جو اصل گیم بنی کہ بھئی ان کے پاس تو کل 161 یا 160 ٹوٹل ممبر ہیں قومی اسمبلی میں. پھر یہ گیلانی صاحب کو 9 ووٹ کہاں سے زیادہ مل گئے، اور ان کے پاس 180 ہیں اور انہیں 6 ووٹ کم کیوں ملے حفیظ شیخ صاحب کو اپنی اصل اکثریت سے؟ نہیں، 16 ووٹ کم ملے ہیں. ہاں جی 16 کی بات ہوئی ہے. اچھا. اب لیکن ان کی خاتون جو ممبر ہیں تحریک انصاف کی اسلام آباد سے، اسے 174 ووٹ ملے ہیں. اس میں بھی ایک یہ ہے کہ انہیں بھی 7 ووٹ کم ملے ہیں. اچھا. جو اصل اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے.
مطلب 7 لوگ تو پکے مسنگ ہو گئے نا, کہ وہ تو اس سیٹ پہ بھی, عورت کی سیٹ پہ جہاں مقابلہ نہیں تھا وہاں پر پیچھے ہٹ گئے ہیں, وہاں پہ بھی 7 لوگوں نے ووٹ نہیں نہیں ڈالا. ڈالا. ٹھیک, تو یہ 7 لوگ تو ایسے ہیں کہ جو کسی صورت میں تحریک انصاف سب کو کے ووٹ ساتھ نہیں نہیں دیں ہیں, گے. بالکل. اگر ان 7 کو نکال دیں اور عمران خان کو صدر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ آرٹیکل 91 917 کلاس 7 کے تحت, کہ جب صدر یہ سمجھتا ہے کہ وزیر اعظم کو اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں رہا, تو وہ پھر پرائم منسٹر کو کہہ سکتا ہے کہ جی آپ اپنا اعتماد کا ووٹ لیں. بالکل. اب یہ کیا تو عمران خان نے خود ہے, لیکن اس میں صدر کا یہ اعتراف کہ عمران خان وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ نہیں رہا, اکثریت کا اعتماد نہیں رہا, ایک بڑا حکومت کے لیے بڑا دوسرا بڑا دھچکا ہے. اچھا, لیکن یہ کیا عمران خان نے خود ہے. وہ کیوں کیا؟ انہوں نے کیا کہ تاکہ پری ایمپٹ کر سکے, کیونکہ اپوزیشن نے اس کے بعد عدم اعتماد کا ووٹ دینا تھا. اوکے. اچھا, اب اپوزیشن جو کہہ رہی ہے, اس نے کہا بلاول بھٹو صاحب نے کہ یہ میں طے کروں گا, یہ پی ڈی ایم طے کرے گی کب, کس وقت, کہاں عدم اعتماد لایا جائے. اوکے. تو یہ بڑا کانفیڈنس تھا بلاول بھٹو میں, اور بڑا تحکمانہ انداز میں اس نے کہا, بڑے اعتماد سے کہا. تو اب یہ جو معاملہ آیا ہے نا نمبر گیم کا, اس نمبر گیم سے تحریک انصاف ہل گئی ہے. اوکے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کس میں کرپشن ہوئی, مال لگایا گیا, فلاں لے گایا گیا. وہ گلاری صاحب کے کوئی 4 لڑکے ہیں, نوجوان ہیں, وہ ان میں سے ایک کوئی کسی سے فون پہ بات کر رہا ہے کہ ووٹ کیسے ضائع کیا جاتا ہے. تو اس طرح کی باتیں اٹھا کر وہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ تو بڑا ڈیفیکشن ہے, کوئی 20 کے قریب لوگ ہیں تحریک انصاف کے. بلکہ شیخ رشید کی بات سے تو مجھے اندازہ لگا, ان کی جو انٹرویو تھا میں نے سنا, وہ اس سے بھی زیادہ ہے, کوئی 25-30 لوگ ہیں. اوکے. یہ وہ لوگ تھے جنہیں کھینچ کے تحریک انصاف میں شامل کرایا گیا تھا. ٹھیک ہے. جنہیں کہتے ہیں حلقوں کے کانسٹیٹوئنسی ہولڈرز, کے جن کے پاس سیکیور حلقے ہیں. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو انڈیپینڈنٹ بھی تھے, جنہیں شامل کرایا گیا بعد میں بھی. اور اس میں کچھ اور بھی تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں جو بڑے ڈسگرنٹلڈ ہیں. تو اب عمران خان کو جب کہا گیا کہ خود یہ پریمپٹ کرنے کے لیے, اب وہ کہہ رہے ہیں بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے عمران خان نے, کون ایسا کرتا ہے, کئی دفعہ وزرائے اعظم کرتے ہیں, اسی ملک میں بھی ہوتا رہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیتے رہے ہیں. تو اب عمران خان جب کل ووٹ اعتماد کا لینے جائیں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فواد چودھری صاحب, آج پھر وزراء کی پوری بیٹری بیٹھی تھی, افسوس رہا. اچھا, اس پہ بعد میں آتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں یہ 179 ووٹ لیں گے. آج میں آپ سے شرط لگا کر کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب 179 ووٹ نہیں لیں گے. اچھا, کتنے آپ کو لگتا ہے لے پائیں گے؟ ہاں, کتنے ووٹ لے پائیں گے؟ فواد چودھری نے کہا ہے 179. اچھا, ٹھیک. میں کہہ رہا ہوں کہ 179 لے نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے. اوکے. مطلب 179 سے کم ووٹ پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, اب باقی گیس ورک ہے. باقی دیکھتے ہیں کہ ہماری فرسٹ لیڈی کے جو جنات ہیں, اچھا, وہ کتنا حرکت میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ 180 کا نمبر ہے, 181 کا پی ٹی آئی کے اور اتحادیوں کے نمبر, تو انہیں 181 ووٹ لینے چاہیے نا. نہیں چاہیے, لیکن اچھا اب یہ 174 ووٹ پہ خاتون جیتی ہے. اگر عمران خان 174 ووٹ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان 2 ووٹوں کی اکثریت میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جیتنے کے لیے 172 ووٹ چاہیے. اگر عمران خان 174 ووٹ لیتے ہیں تو جو ان کی خاتون سینیٹر نے لیے ہیں اسلام آباد سے, تو پھر تو عمران خان 2 ممبرس کی بنیاد پہ بیٹھے ہوں گے حکومت پہ. یہ تو بڑی فریجائل حکومت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل کا دن ہے وہ بڑا ہنگامہ خیز ہوگا. اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ عمران خان کتنی اکثریت برقرار رکھتے ہیں. لیکن اس میں آپ دیکھیں جو بڑی حکومت اخلاقی ہائر پچ پہ کھڑی ہے وہ کل زمین پہ گرے گی. کیونکہ ان کی اکثریت جو 179 یا 181 کی جو ہوگی وہ ان 20 لوگوں کے سمیت ہوگی جنہیں وہ کہہ رہے ہیں بک گئے, بکاؤ مال تھے, ضمیر فروش تھے, کالی بھیڑیں تھے, 62-63 لگا دو, ان لوگوں کو نکال باہر کرو. اگر آپ اتنی حاتم تائی ہیں, اتنے بڑے
آپ اصول پرست ہیں، تو جس طرح آپ نے پہلے اچھی مثال قائم کی تھی پختونخوا کی اسمبلی میں، اپنے 20 MPs آپ نے نکال دیے تھے اس لیے کہ آپ کی وہاں پہ 20 نکالنے کے بعد بھی آپ کی اکثریت رہتی تھی، تو آپ نے نکال دی. It's high time to اب practice میں that. سمجھتا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ نکالیں ان 20 کو، صحیح، ممکن ہے 25 ہوں، انہیں نکالیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ پیسے لے لیے. اب وہ کہہ رہے ہیں جو دینے والا بھی حرام کر رہا ہے، لینے والا بھی، جو آپ کا لینے والا حرام کر رہا ہے اس کے خلاف تو کارروائی کریں نا. پھر آپ کہیے کہ جی دینے والوں کو پکڑا جائے، وہ کون دینے والا ہے؟ ٹھیک. اچھا، اب یہ معاملہ اخلاقیات کا نہیں ہے. اب عمران خان کو جو ووٹ پڑے گا وہ ان لوگوں کا ووٹ بھی ہوگا جو ان کے مطابق، ان کے الزام کے مطابق صادق اور امین نہیں رہے. 62-63 کی جو شرح ہے ہمارے آئین میں دی گئی ایک صادق اور امین ہونے کی، اس پر وہ پورا نہیں اترتے. اچھا. اور ان کے ووٹ سے جنہوں نے پیسے لیے، جنہوں نے بیچ دیا ضمیر، ان کی ووٹوں سے عمران خان کو اکثریت ملے گی. اور یہ جو پنچھی کل کو جب اپوزیشن اگلے 6 مہینے پھر اپوزیشن نہیں لا سکتی عدم اعتماد کا ووٹ. ٹھیک ہے. لیکن کسی بھی قانون پہ، کسی بھی لا پہ بجٹ سیشن میں وہ ڈیفیٹ ہو سکتی ہے. حکومت، وہی ممبرز کھل کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. تو ابھی ان کے کھل کے کھڑے ہونے کا، عمران خان نے کہا نا اگر تم مجھے نالائق سمجھتے ہو، ویسے کافی لوگ نالائق سمجھتے ہیں اگر تو آپ مجھے نالائق سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا تو آپ کھل کے سامنے آؤ، کہہ دو، تو مجھے کوئی تم سے ناراضگی نہیں ہوگی. لیکن چھپ چھپ کے نہیں. چھپ کے نہیں. اب وہ چھپ کھڑا ہو کے کون آئے گا سامنے؟ کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس میں تو آپ نے لازماً ووٹ دینا ہے، ورنہ آپ کی سیٹ ختم ہو جائے گی. ابھی وہ لوگ دوبارہ ضمنی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کیوں جائیں ضمنی الیکشن میں؟ ٹھیک. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل کا تو شاید اپوزیشن بائیک آؤٹ کر دے یا ہنگامہ کر دے سیشن میں. ٹھیک ہے. لیکن کل دیکھا ہی جائے گا کہ عمران خان کتنے ووٹ لیتے ہیں. اچھا، آل رائٹ. اچھا، اب عمران خان جب اتنے ووٹ بھی لیں گے، کم ووٹ لیں گے، اگر 180 سے کم، 181 سے کم لیں گے، اور وہ 174-75 کے قریب ووٹ لیں گے، تو یہ بہت فرجائل میجورٹی ہوگی. ایسی حکومت پھر کسی بھی ہوا کے جھونکے سے گر سکتی ہے. اچھا، اب عمران خان صاحب بڑے غصے میں ہیں. انہوں نے حملہ کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ، رگیر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ نے جمہوریت کی ایسی تیسی کر دی، آپ نے کرپشن کا بازار گرم کروا دیا. کیا ہوتا اگر آپ اس کے اوپر بیلٹ پیپر پہ نشان لگا دیتے جس سے آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ووٹ؟ اوکے. اتنا بڑا حملہ انہوں نے کیا ہے. اس کے بعد ڈیفینس میں آ گئے ہیں ہمارے یہ تین نورتن جو ہیں، نورتنوں میں سے 3 فواد چودھری اور شبلی صاحب، وہ احسن ظفر صاحب کے بیٹے ہیں، وہ بھی سینیٹر بنے ہیں، کہ جی الیکشن کمیشن کو تو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. بھائی کیوں نہ دے الیکشن کمیشن بیان؟ آپ پرائم منسٹر قوم کو خطاب کرتے ہوئے ایڈریس کر رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن یہ ہے اور یہ ہے، رگید رہا ہے، اور غلط ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے پرائم منسٹر. تو وہ اس پہ کیوں نہ ریئیکٹ کریں؟ اس پہ انہوں نے چارج شیٹ ایشو کی عمران خان نے ان کے خلاف. تو انہوں نے کہا جی آپ زیادتی کر رہے ہیں، ہم تو آئین پہ چلے ہیں، آئین کا یہی تقاضا تھا کہ خفیہ ووٹ ہو، اور دوسرا ہے کہ ایک جیت آپ خاتون کی سیٹ پہ آپ خوش ہیں، مرد کی سیٹ پہ آپ ناخوش ہیں، گلاری والی سیٹ پہ. اب ہوا کیا ہے کہ حالانکہ تحریک انصاف کو 28 یا 26 سیٹیں ہو گئی ہیں ان کی سینٹ پہ، وہ بڑی سب سے بڑی پارٹی بن گئے، سنگل لارجسٹ پارٹی. تو وہ، لیکن وہ سارا فوکس جو تھا اسلام آباد کی سیٹ پہ بن گیا، کیونکہ ہائی پروفائل وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، اور دوسری طرف گیلانی صاحب وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہوئے، یہ اتنی بڑی، اوپر سے عمران خان میدان میں کود گئے، تو باقی سب دنیا الیکشن بھول گئی باقی جگہ کو. اچھا امتیاز صاحب، مجھے ایک چیز بتائیے گا، جو گیلانی صاحب کے اپوزٹ شیخ صاحب کو انہوں نے کھڑا کیا تھا، وہ ان پر یہ اعتراض بعد میں اٹھایا بھی گیا ہے کہ نہ وہ یہاں پر رہیں، نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ ان کے یہاں پہ کوئی مطلب یہ ہوگا کچھ لوگ. تو انہوں نے، میرا سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب کو ہی مطلب انہوں نے کیوں کانٹیسٹنٹ کے طور پہ جو سامنے کھڑا کیا، کوئی اور نہیں؟ دیکھیے میرا اطلاع یہ، کافی لوگ ان سے زیادہ ناراض تھے. تو شیخ صاحب کو اگر اس فیکٹر پہ دیکھا جائے تو ووٹ زیادہ ملے. ٹھیک ہے. انہیں اور کم ووٹ ملنے چاہیے تھے. انہیں کل ووٹ ملے ہیں 164، انہیں 150 سے زیادہ ووٹ ملنے ہی نہیں چاہیے تھا میرے اندازے کے مطابق، کیونکہ لوگ ان سے بہت خفا ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر بڑا بغاوت ہے، بڑا بحران ہے. اور یہ کہ
جب شیخ رشید مسکرا کہہ رہے تھے کہ ممکن ہے زیادہ ہوں، اس میں پیسہ نہیں لگا قومی اس سیٹ پر، یہ غلط ہے، ورنہ وہ سامنے آ جائے گا، وہ تحقیقات کر لے، ضرور کرنی چاہیے. یہ جو گیلانی صاحب کا جو بیٹا ہے اس نے جو ٹیلی فون پہ وہ باتیں کر رہا ہے ووٹ کینسل کرنے کی، پھر تو عمران خان نے بھی ووٹ کینسل کر دیا، پھر تو وہ ان کی خاتون منسٹر جو ہے انوائرمنٹ کی انہوں نے بھی ووٹ خراب کر دیا، پھر تو آفریدی صاحب نے بھی ووٹ خراب کر دیا، خود زرداری صاحب نے ووٹ غیر نشان لگا دیا، لیکن انہوں نے ڈالا نہیں. انہوں نے کہا مجھ سے میرا ووٹ بیلٹ پیپر ضائع ہو گیا ہے، تو انہوں نے بدل دیا. اچھا باقی لوگ جو تھے یہ ڈال چکے تھے، یہ ڈالنے کے بعد آپ ووٹ واپس نہیں لے سکتے کیونکہ وہ تو ڈال دیا، پتہ نہیں کون سا ووٹ تھا آپ کا. صحیح. تو خیر اب یہ ہے کہ اب جو ہے وہ چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ کے بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں سینٹ کے، ادھر کیا آپ کو کیا لگتا ہے صادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ کنٹیسٹ وہ کہتے ہیں نا فنگرز کراسڈ. اوکے. اب مجھے یہ اطلاع ہے کہ جو محترمہ فرسٹ لیڈی کے جو جنات ہیں وہ اب متحرک ہیں. اچھا اوکے. تو اگر وہ جنات ذرا سو جائیں پھر تو گیلانی صاحب جیت جائیں گے. ٹھیک ہے. ابھی تک گیلانی صاحب ہی میدان میں ہیں، پیپلز پارٹی کے وہ امیدوار ہیں، انہیں لایا بھی اس لیے گیا تھا کہ انہیں چیئرمین بنائیں گے. صحیح. وہ اگر تو دیکھا جائے تو انہیں گیلانی صاحب کو 52-53 ووٹ ملنے چاہیے. ٹھیک. جو تو یہ اصول ہے. اگر تحریک انصاف اتنی ہی کھلے ووٹ کی حامی تھی اور باسود موقف تھی تو آ جائے آپ کرا لیں کھلا انتخاب. سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب آپ کھلے ووٹ سے کرا لیں. ٹھیک ہے. اگر اتنی آپ بااصول ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے گڑبڑ کرنی ہے سلیکشن میں. اچھا. اس بار گیلانی صاحب کے خلاف گڑبڑ ہونی ہے، اوکے، اپوزیشن کے خلاف گڑبڑ ہونی ہے، اور حکومت کا یہ جو کینڈیڈیٹ ہے صادق سنجرانی، یہ جو حکومت کا نہیں ہے پیورلی. اچھا. یہ اس کا تعلق جناتوں سے بھی ہے. اچھا. وہ جو محترمہ ہماری فرسٹ لیڈی ہے ان کے جنات کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ پچھلی بار بھی جب آئے تھے جو ان کے خلاف عدم اعتماد، پہلی دلچسپ بات تو یہ ہے جی کہ سنجرانی کے لانے کے گناہ میں زرداری صاحب اور عمران خان دونوں اس گناہ میں اکٹھے شامل تھے. ٹھیک. اور ہمارے دوست حاصل بزنجو جب کھڑے ہو کر عدم اعتماد کا ووٹ ہو رہا تھا تو قرارداد کے حق میں 64 سینیٹر کھڑے ہو گئے. اچھا. جب خفیہ ووٹ پڑا 14 غائب ہو گئے. صحیح. اور وہ ہار گئے، اور بڑی تالیاں بجائی گئی فخر سے اور بڑی مبارکبادیں لی گئی. اور میں حیران ہوں کہ امیر جماعت اسلامی کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا انہوں نے سینٹ کو چلایا سنجرانی صاحب نے. میں حیران ہوں وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. تو اب ہوا کیا کہ وہ 14 ووٹ سے ہار گئی اپوزیشن. تو میں سمجھتا ہوں جو خفیہ ووٹ سینٹ میں ہونے جا رہا ہے اس میں اگر تو وہ جنات والے لوگ جو ہیں، یہ ہماری جو روایتی طور پہ کہا جاتا ہے خلائی مخلوق والے، وہ ویسے ہی غیر جانبدار رہے. جیسے سینٹ کے الیکشن کی پہلی رات جو تھی 11 بجے تک وہ نیوٹرل تھے، جیسے کہ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رات گئے وہ پھر نیوٹرلٹی جو تھی وہ ختم ہو گئی، وہ ذرا کم ہو گئی تھی. ممکن ہے غلط کہہ رہے ہوں، ممکن ایسے الزام لگا رہے ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ان کے پاس شہادتیں ہیں اس بات کی کہ کس طرح لوگوں کو رابطہ کیا گیا. تو اگر تو وہ ہوگا تو پھر یہ جھگڑا پھر بڑھ جائے گا. اچھا. پھر نام لیے جائیں گے کہ جی کس نے فون کیے، کس نے سینیٹرز کو توڑا، کس نے ووٹ پڑوانے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ ابھی افورڈ نہیں کر سکتی. ابھی دیکھیں نا اس نے اعتراض کر دیا ہے نواز شریف صاحب کی بیٹی نے، مریم نواز نے. اس نے کہا کہ یہ موقع نہیں تھا آرمی چیف کا اور آئی سی چیف کی میٹنگ کا. اور عباسی صاحب نے کہا اگر میٹنگ ایسے کسی سیکیورٹی کے معاملے پہ تھی تو اسے آپ پبلک نہ کرتے، تصویریں نہ چھپواتے. اس سے پیغام غلط جاتا ہے کہ دیکھیے ایک صفحے کا پیغام جاتا ہے. حالانکہ شاید کوئی ایسا ضروری معاملہ ہوگا، شاید انہوں نے غور ہی نہ کیا اس بات پہ، کیونکہ فوج کے ترجمان نے تو صاف اعلان کیا کہ بھئی ہمارا کوئی، ہمیں پلیز ہمیں ڈونٹ ڈریگ اس انٹو پالیٹکس، آپ جانے آپ کا کام جانے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سینٹ کا الیکشن چیئرمین کا ہونا ہے اور ڈپٹی چیئرمین کا 12 تاریخ کو، اس میں بڑا اپسٹ ہو سکتا ہے. اچھا. اس بار اپوزیشن کے خلاف ہو سکتا ہے. اوکے. اور یہ تب ہو سکتا ہے ویسے اس سرنجانی، یہ جو
سنجرانی صاحب ہیں یہ بڑے مال والے آدمی ہیں, اوکے یہ 5-7 سینیٹر خرید بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لیکن ابھی آپ نے کہا کہ خرید و فروخت ہوئی نہیں کیونکہ سینیٹر سے ویسے خفا ہیں. نہیں, میں تو ایم این ایز کی بات کروں. اچھا ٹھیک ہے, آل رائٹ. اب سینیٹر جو پیسے خرچ کر کے آئے ہیں وہ تو پیسے مانگیں گے وہ نا, مانگیں گے, کہ بھئی ہمیں ہمارا اتنا خرچہ ہوا ہے نکالو. ٹھیک, یہ ہوتا ہے سینٹ میں, جو افسوسناک بات ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو بات ہے کھلے بیلٹ کی, یہ سب فضول باتیں ہیں, یا خفیہ بیلٹ کی. یہ سینٹ کا الیکشن ہی براہ راست ہونا چاہیے اور پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن بھی ہو سکتا ہے صوبے میں جس پارٹی کے جتنے ووٹ ہیں اس کے حساب سے سیٹیں مل جائیں, ان کی لسٹ ہو. لیکن بہتر یہ ہے کہ ڈائریکٹ الیکشن ہو. اچھا, آپ ہر صوبے کی سینٹ کی سیٹیں ڈبل کر دیں, اس سے صحیح معنوں میں ادارہ بنائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم والی ریپبلک رہے اور وفاق مضبوط ہو تو پھر سینٹ کو مضبوط کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں اور سینٹ کی عزت بھی تبھی ہوگی کہ وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہو اور اسے فائنینشیل پاورز بھی ہوں. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جو سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں بھی بڑا اپسٹ ہو سکتا ہے. اوکے, اگر بڑا اپسٹ نہیں ہوتا مجھے حیرانی ہوگی. ٹھیک ہے, بڑا اپسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ سنجرانی جیت جائے, آل رائٹ. اور میں حیران اس بات پہ ہوں گا کہ اس کے باوجود کہ گیلانی صاحب کو اکثریت ہے, ان کے پاس کوئی 52 کے قریب سینیٹرز ہیں, اور ان کے پاس کوئی تحریک انصاف کے پاس کوئی 43 ہے, 44 کے قریب ہے, اور 5 آزاد ہیں اور ایک جماعت اسلامی 6 یہ علیحدہ نکال دیں, تو اپنی ہی اسٹرینتھ پہ پی ڈی ایم جیت سکتا ہے یہ, اگر یہ فیئر الیکشن ہو تو. اگر اس میں کوئی ناجائز مداخلت نہ ہو تو پھر گیلانی صاحب چیئرمین ہوں گے, اور گیلانی صاحب پتہ چیئرمین ہوں گے تو کیوں ہونے جا رہے ہیں, پھر وہ دعا کریں گے کہ کس طریقے سے میں صدارتی محل میں چلا جاؤں. اوکے, اس کا نہیں پتا آپ بتائیے نا, کچھ روشنی ڈالیں. پریزیڈنٹ اگر بیمار ہو جائے یا چھٹی پہ چلا جائے ہاں, تو پھر سینٹ کا چیئرمین جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہو جاتا ہے. اوکے. اب مقابلہ دوست بڑے گھوڑوں میں ہے. سنجرانی صاحب کو جناتی قوتیں ان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ کم جناتی قوتیں گیلانی صاحب کے ساتھ بھی ہیں. جو کم جناتی قوتیں نہیں ہیں وہ بھی گیلانی صاحب کے ساتھ ہیں. تو جناتی قوتوں کے درمیان مقابلہ, یہ کو لگتا ہے جناتی قوتوں کے درمیان مقابلہ ہے. بالکل ایسا. اب اس میں میں اور آپ سے خاکی لوگ مظلوم غریب پور پہ ہم دور سے دیکھ کے خوش ہو سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جسے بات کریں سیاسی بصیرت کے مطابق پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں, جو کہ آپ کر رہے ہیں. ایک بات اور ہونے جا رہی ہے جی پلیز. جو کہا نا بلاول نے, میرا خیال ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات چل پڑے گی. اچھا, آپ کو کیا یہ کام پنجاب سے شروع ہوگا, سینٹر میں نہیں جائے گا. آل رائٹ, ہاں سب کی توجہ کا سینٹر کی طرف ہے, لیکن پنجاب کو آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ آگے بڑھائے گا. ویسے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ بلاول کا جو ٹون ہے کافی مطلب اتھارٹیٹیو ہوئی ہے, چینج ہے پہلے سے, اگر پریویس اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو؟ دیکھیے, چودھریوں اور عمران خان میں تعلقات بہت خراب ہیں. ٹھیک, اور چودھریوں کے پاس توازن ہے. چودھری جو ہے نا, یعنی کاف لیگ اور علیحدہ ہو جائے بزدار صاحب سے تو ان کی حکومت کا تختہ ہو جائے گا. صحیح. اور تحریک انصاف میں ایک نہیں کئی گروپ ہیں پنجاب میں جو بزدار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بزدار جائے. ٹھیک ہے, اور جس کا فائدہ بھی عدم اعتماد میں مل سکتا ہے اپوزیشن کو. اوکے, تو میرا خیال ہے کہ اگلا مورچہ سینٹ کے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے بعد پنجاب سے ہوگا. یعنی کہ آج کی خاص. اور عمران خان کے خلاف جو تھا نا ووٹ آف نو کانفیڈنس بہت آگے چلا گیا, آگے بڑھ گیا ہے. They have saved the bullet, اس کو ڈاج کر دیا انہوں نے. لیکن وہ لانگ مارچ کا کیا ہوگا؟ لانگ مارچ لانگ ہو گئی سر جی, کچھ پتہ نہیں. سے کیا لگ رہا ہے کیا ابھی سب سے کب نکلیں گے سارے جھمیلوں سے, پھر لانگ مارچ کے واپس آئیں گے؟ دیکھیے, اب تو اس ٹریک پہ پڑ گئے ہیں, اب تو گرمیاں نہیں آ گئی ہیں سر. اس ٹریک پہ پڑ گئے ہیں, لیکن لانگ مارچ تو ہوگا. اچھا ہوگا. ہاں, اوکے. اب مارچ میں نہیں ہوگا تو کیونکہ کب ہوگا؟ اپوزیشن کو چاہیے کہ ایک پبلک اسٹریٹ کرب کرنا پھر ضرورت ہے اپوزیشن کی. تو یہ آپ ان کو سجیسٹ کر رہے کہ اندر سے کمزور کر دیا, اب باہر سے دباؤ ڈالو. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو پالیٹکس ہے نا پارلیمنٹ کے اندر عدم اعتماد کی, اور یہ گیم چل رہی ہے, اس کی اپنی ایک پل ہے. یہ کام کریں گے یا وہ کام کریں گے, لیکن دونوں کام ساتھ ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, میرا خیال ہے بلاول بھٹو اسی پہ اصرار کریں گے. اوکے. اور مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف اصرار کریں گے کہ لانگ مارچ پہ جاتے ہیں اور دھرنا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دھرنا کا غلط وقت ہے. ٹھیک ہے. اسے آپ رمضان کے بعد لے جائیں, کیونکہ لوگ تو رمضان شریف آ جائے گا, لوگ روزے رکھیں گے, آپ کو دھرنا دیں گے.
ایوی صحیح ہے. تو میرا خیال ہے کافی اب تک کے لیے اتنی کافی. اب اور تک کے لیے کافی دھماکے کیے ہیں آپ نے. آپ کی کیلکولیشن بڑی دلچسپ رہی ہے اس دفعہ. سو لیٹس ہی دیکھتے ہیں آگے. اب 12 تاریخ کو جو ہے وہ چیئرمین کے جو الیکشن سیٹ کے اوپر ہو رہا ہے. سو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ معاملات کہاں بڑھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے کہ اجازت آپ سے لیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ عائشہ پارا سلیم کو دیں اجازت. خدا حافظ.